بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعوذ باللہ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. سامعین اور ناظرین، سامعات اور ناظرات، حاضرین اور پردہ نشین حاضرات، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے کرم سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، جب تک زندہ رکھے، دین کی خاطر زندہ رکھے، ورنہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ حیات بہتر ہے تو عطا کرے، موت بہتر ہے تو عطا کرے۔ خیر کی ہم ہمیشہ بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم سب کو خیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا خیراً فی الدارین فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا۔ اپنے حبیب پاک صاحب العلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں آپ کو، ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے، درس جیلانی آپ ہم سب سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ۔ من کان یرجو لقاء اللہ سے پہلے غوث پاک از کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس کا معنی ہوتا ہے اس لیے، یعنی از تعلیلیہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ تو وہ علت کیا ہے؟ وہ پیچھے علت یہ ہے کہ جو لوگ سیئات کرتے ہیں، اس کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کے ارتکاب پر مصر بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے برائیاں کی مگر برائیاں نہ کی، تو برائیاں ہوتی ہیں لیکن احساس برائی نہیں ہوتی، اور اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کیے ہیں اس لیے ہمیں کچھ، جب برا کیے ہی نہیں تو ملنے والا ہے نہیں، تو جزا کی امید رکھتے ہیں جبکہ سزا ملنے والی ہے۔ تو ساء ما یحکمون، بہت برا حکم لگاتے ہیں یا بہت بری بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیے بہت اہم بات غوث پاک نے گویا اس آیت کا تعلق جو ہے ما سبق کی آیت نمبر 4 سے ہے، اس لیے اس کو سمجھیں۔ کیونکہ برا کرنے والے جو ہوں گے وہ برا حکم لگائیں گے، لیکن من کان یرجو لقاء اللہ، سبحان اللہ، لیکن جو
کے، لیکن جو امید رکھے، یرجو کی تفسیر میں غوث پاک یعمل، یعمل عمل سے، حمزہ میم لام، عمل یعنی جو عمل آرزو کو بولتے ہیں، اس کی جمع بھی اعمال آتی ہے۔ ایک آرزو ہوتی ہے امنیہ، اس کی جمع امانی، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہودیوں کے حوالے سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو امانی آرزو، عمل آرزو میں فرق یہ ہے کہ امنیہ کہتے ہیں حقیقت سے پرے آرزو کو، اور عمل کہتے ہیں حمزہ سے حقیقت سے متعلق آرزو کو، فرق ہے۔ تو یرجو کی تفسیر غوث پاک نے یعمل سے کر کے اشارہ کیا کہ حقیقت سے یہ تعلق رکھنے والی آرزو ہے۔ تو جو آرزو کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، عمل رکھتے ہیں، کس کا؟ لقاء اللہ، اللہ کی لقاء کا۔ اللہ پاک اس لقاء کو سلامت رکھے۔ او اللہ المتجلی علی الاکوان حسب اسمائہ العلیہ وصفاتہ السنیہ، وہ اللہ یا اس اللہ کی لقاء، یعنی اللہ سے ملنے، پیش رب ہونے، حاضر بارگاہ خداوندی ہونے کی جو امید رکھتے ہیں، تو یہ آرزو بالکل حقیقت واقعہ کے مطابق ہے، بالکل ہونا ہے۔ مگر اللہ کی دیکھیے، المتجلی علی الاکوان حسب اسمائہ العلیہ وصفاتہ السنیہ، وہ اللہ جو سارے جہان پر اپنے بلند اسماء اور اپنی بلند اور اعلیٰ صفات کے مطابق تمام جہانوں پر جلوہ افروز ہے، شان کے مطابق، جہاں پر جس طرح سے جلوہ نمائی اور اپنی قدرت کی شاہکاریت کا اظہار کرنا ہے، اللہ پاک اپنے نور کی شان لے کر کے اپنے اسی اسماء اور صفات کی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ وَيَتَرَصَّدُ أَن يَنْكَشِفَ لَهُ مَا هُوَ الْمَوْعُودُ مِنْ لَدُنْهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَقَامَاتِ السَّنِيَّةِ حَالَ كَوْنِهِ مُتَأَدِّبًا بِالْآدَابِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ عِنْدِهِ بِوَاسِطَةِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ۔ اور وہ اللہ، یا یوں کہیے کہ اللہ کی تو یہ شان ہو گئی، اب جو ہے یرجو کی صفت میں ایک اور، وَيَتَرَصَّدُ، اور گھات لگائے بیٹھتے ہیں، ایک دم اٹریکٹ رہتے ہیں، بس اپنی مکمل طور پر مائل رہتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس بندے پر آشکارا ہو جائے اللہ سبحانہ کی طرف سے وعدہ کی ہوئی چیزیں، یعنی من الدرجات العلیہ، یعنی بلند درجے، کیونکہ جو عقیدہ لقاء رب رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس خوف سے اپنی زندگی کاٹتا ہے، اس امید میں اپنی زندگی کاٹتا ہے، تو اللہ سبحانہ بلند درجات انہیں عطا کرتا۔ تو بس اسی لگن میں وہ رہتا ہے کہ مجھے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا، اس لیے میں اچھا کام کرنا ہے، مجھے اچھے اعمال کرنا، برائیاں سے ہمیں بچنا ہے۔ من الدرجات العلیہ والمقامات السنیہ، اور بلند مقامات کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ مطلب سرگردہ رہتے ہیں، بس مائل بکرم الہ رہتے ہیں، حال کونہی، اس حال میں کہ وہ ان آداب سے ادب سیکھتے ہیں یا ان روش پر رہتے ہیں جو آداب اترتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے یا اتارے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کے واسطے سے، یعنی جو طریقے جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ سے لائے ہیں، امت کو دیے، اس طریقے پر وہ چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے منزلت رتبت پانے کے لیے۔ مگر یہ کب؟ جب لقاء رب کا وہ لقاء رب کی وہ امید اور آرزو کرتے ہیں، ایسے بندے اس میں رہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقامات سنیہ یعنی بلند مقامات اور درجات رفیع کے حصول کا سبب بنتی ہے وہ لقاء۔ اور وہ لقاء کا حصول کیسے کرتے ہیں بندے امتی؟ وہ انبیاء کرام کی جو روش ہیں، جو طریقے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے غالباً کہا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی
اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ تو مصطفیٰ کے طریقے کیا مطلب؟ یہ ان کا طریقہ نہیں۔ انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اقوال ہوتے ہیں، مگر بولتے انبیاء کرام سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو بات حقیقت میں اللہ کی ہوتی۔ اس لیے یہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے کا مطلب حقیقت اللہ کے طریقے کو چھوڑنا۔ اسی کو قرآن نے اس طرح کا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو مانا بے شک اس نے اللہ کو مانا۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ماننے کو موقوف رکھا نبی اور رسول کی اطاعت پر، ان کے ماننے پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھ لے۔ یہ نہیں فرمایا جس نے خدا کو مانا اس نے رسول کو مانا، نہیں۔ جیسے کچھ لوگ مس ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کو خوب مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسی جماعت سے آپ کو ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے بہت ہم پیار کرتے ہیں، اللہ سے ہم محبت، اللہ اللہ اللہ، خالص اللہ کا آپ نام لے کر کے نبی کو آپ معاذ اللہ یہ توہین کر رہے ہیں۔ آپ جملے پر غور کریں، توہین کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کی معرفت کا سبب ہے نبی۔ نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی معرفت خود نہیں کرواتا، بلکہ نبی کے ذریعے سے کراتا، رسول کے ذریعے سے کراتا۔ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ کوئی خالص اللہ اللہ یا توحید کی رٹ لگائی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو اس لیے مانا جائے کہ خدا کو مانا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا یہ آرڈر اور اذن ہو چکا ہے کہ جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا اس کو مانو، جتنا مانو گے اتنی ہی معرفت الہی حاصل ہوگی۔ معلوم ہوا جو جتنا نبی سے رسول سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی خدا سے قریب ہوتا ہے، جو جتنا رسول کو چاہتا ہے اتنا ہی وہ خدا کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے موقوف اور موقوف علیہ کا عنوان کیا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو موقوف علیہ ٹھہرایا، یعنی ڈیپینڈنٹ ٹھہرایا، مطلب ان پر ڈیپینڈ کیا، اور اللہ کی اطاعت ڈیپینڈ کیا نبی کی اطاعت پر۔ آپ ان کو سمجھیں، اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو یہ فکر صحیح اور سلیم نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں، متحملا علی متاعب التکالیف، اور وہ جو متحمل ہوتے ہیں، برداشت کرتے ہیں تکلیفوں کو، مشقتوں کو، جو اللہ پاک نے دیے ہیں ان کو، نماز میں تکلیف، حج میں تکلیف، روزے میں تکلیف، عبادتوں میں تکلیف، ازدواجی زندگی میں تکلیف، حقوق اللہ اور حقوق العبادات کے معاملات میں تکلیف۔ تو یہ سب جو تکالیف اللہ کی طرف سے جو کنڈیشنز دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنے میں جو اس کا تحمل کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں، خوشی خوشی کرتے ہیں۔ وہ مشاق الطاعات، اور وہ طاعتیں جو فرض کی گئی ہیں اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے جو مشروع ہیں، وہ ان طاعتوں کی جو مشقتیں ہیں ان کو وہ جھیلتے ہیں خوشی خوشی، مترقبا للانکشاف والشہود، اس لیے تاکہ انکشافات الہیہ اور شہود الہیہ کا ظہور اور اس کی امید کرتے، مترقب امید کرتے ہوئے، راجین لقیاہ بلا یأس وقنوط، امید کرتے ہوئے اس سے ملنے کی اور بغیر نا امیدی کے، بلا یأس وقنوط، بغیر نا امیدی کے، امید کرتے ہوئے بس اس سے ملنا ہے، ملنا ہے۔ آپ دنیاوی ایک مثال ہے جو بلا تشبیہ ہے۔ باپ اگر ہر طرح کا رسپانسبل ہو، یا شوہر ہر طرح کا رسپانسبل ہو، تو کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی اگر اولاد کو پڑ جائے یا بیوی کو پڑ جائے تو اسے بخوشی اس کو قبول کرتے ہیں، ہر طرح کا۔ تو بس اس تمثیل کو بلا تشبیہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی تکلیف دے، مصیبت دے، پریشانی دے، تو آپ اپنے اندر کی انعامات الہیہ کو محسوس کریں۔ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ یہ جو آکسیجن لے رہے ہیں آپ، کس نے؟ ابھی دیکھا کورونا میں آپ نے 10-10 ہزار روپے ایک آکسیجن کے، مطلب لیٹروں کو، کتنے لیٹر تھے پتہ نہیں، بڑے بڑے تھے نا، ایک
میں ہمیشہ اس امریکہ یا اسی کورونا میں اس ڈاکٹر کے حوالے سے یا اس عورت کے حوالے سے جو بہت بڑی مالدار تھی، بہت بڑی مالدار تھی، 80 سال کی تھی، کورونا ہو گئی، آکسیجن کی ضرورت پڑی، آکسیجن دے دیا، ٹھیک ہو کر ڈسچارج جب ہونے لگی تو اس نے اپنے تمام جو ان کے گھر کے ذمہ دار تھے ساری چابی دے کر کے کہا کہ جاؤ، میرے سارے زیورات، سونے، پیسے، اتنے پیسے تھے، کروڑوں میں پیسے تھے، اب باہر کے انڈیا کے حساب سے تو کروڑوں میں پیسے تھے، وہ سب لا کر کے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ڈسٹ بن کا ہے، وہاں ہے، وہاں پھینک دیا اس نے۔ ڈاکٹر صاحب نے غالباً 18 لاکھ روپیہ یا 80 لاکھ روپیہ اس کا وہ بنایا تھا، اس کی رسید بنایا تھا، ڈسچارج ہونے کی جو رسید تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، رو رو کر کے، پہلے تو وہ روئیں، تو ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ ہم نے بنا دیا، اگر ہے تو کچھ کم بیش ہو سکتا، آپ روئیں نہیں۔ کہا نہیں، میں بہت مالدار ہوں، میں پورے اس کو خرید سکتی ہوں، مگر میں ابھی دیکھیے تو ایسے ہی کیا، پورا سب کچھ منگایا، اور منگانے کے بعد سب جب ڈسٹ بن ڈال دیا تو ڈاکٹر نے بہت ہی حیرت کے انداز میں ایک جملہ کہا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پھر اور رونے لگی، خوب رونے لگی، یہاں تک کہ جب دھاڑس بدھائی ان کی اور چپ ہوئی تو کہا ڈاکٹر کتنے دن میں یہاں رہی؟ 8 دن یا 10 دن۔ اچھا، 8 دن اور 10 دن یا 8 دن تم نے آکسیجن دیا، 80 لاکھ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ تم نے فیس کیا، معاوضہ کیا، مجھے میرا رب 80 سال سے آکسیجن دے رہا ہے، 1 روپیہ بھی اس نے آج تک نہیں لیا، کچھ نہیں لیا۔ وہ ڈاکٹر وغیرہ سب جتنے بھی تھے ایمان لے آئے۔ بات کتنی پتے کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ 80 سال سے، 80 سال کی بوڑھی بول رہے ہیں، 80 سال سے مجھے دے رہا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا، میں ایک کمائی، وہ پیسے مجھے نہ بچا سکے، بچانے والا اللہ ہی ہے۔ تم 80 لاکھ لے کر کے نہیں بچائے ہو، اللہ ہی ہے جو 80 سال تک مجھے زندہ رکھا، 8 گھنٹہ وہی زندہ رکھا، تکلیف اور مصیبت دی ہے مجھے، خواب میں اس طرح کی باتیں وہ حقیقت کو پیش کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو، ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اس تصور میں اپنی زندگی اگر کاٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ فاز بمبتغاہ علی الوجہ الذی وعد بعدما وفقہ الحق وجذبہ الی نفسہ۔ تو ایسے بندے جو امید کر کے اس طرح سے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بارگاہ خدا، امید ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، سارے رشتے، بس اللہ سبحانہ ہی ہمیں اپنے کرم سے نوازے گا، ہماری قبر کو بھی وہ روشن کرے گا اپنے حبیب کے صدقے میں، برزخی دنیا میں بھی جب تک رکھے گا۔ ظاہر ہے آواز غیب سے کون دیتا ہے؟ جب منکر نکیر سوال کر کے چلے جاتے ہیں، یا منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں اور ہم سب سوال میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آواز کون دیتا؟ غیب سے آواز، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، تاحد نگاہ وسیع کر دو، جنتی لباس پہنا دو، اور ایک مزدہ دو، نم کنومت العروس، سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، کہ اس کا محبوب ہی اسے اٹھا سکتا اور کوئی نہیں، اس کا شوہر ہی اسے اٹھا سکتا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ سے امید یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو یاد رکھنا کہ ایک ایک سانس جو آپ لے رہے ہیں، تکلیف کا احساس اور اظہار کرنے سے پہلے تکلیف کے وقت بھی جو سانس دے رہا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ مشقتوں کا احساس کرتے وقت جو زندہ رکھا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ بندو بندیو، اس بات کو ایکٹیو رکھو، مرید ہو ایکٹیو رکھو۔ اللہ ہم سب کو اس تصور عظیم توحید کو سلامت رکھے۔ تو جو ایسی امید رکھتے ہیں
اللہ کی بارگاہ کی پیشی کی، فاز بمبتغا، غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش میں علی الوجہ الذی وعد، اللہ کے وعدے کے طریقے پر اپنی خواہش میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ خاص اور نظر کرم سے۔ تم اپنی پوری زندگی کاٹ لو، بھول جاؤ، خدا نہیں بھولتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی شان ہی نہیں ہے نسیان، سونا، بھولنا، غفلت، نیند ہے ہی نہیں۔ حی قیوم، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی عطا، دائمی زندگی رکھنے والا، دائمی حیات رکھنے والا ہے، دوسروں کو حیات مستعار عطا کرتا ہے، عارضی زندگی دیتا ہے آپ کو، ہم کو۔ قیوم ہے، خود سے قائم ہے، دوسروں کو، ساری مخلوق کو عارضی قیام عطا کرتا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو غوث پاک کی بات تھی۔ اللہ پاک آگے فرماتا تو بے شک اللہ کا وعدہ، الذی وعدہ لعبادہ، اللہ کا متعین کردہ یا اللہ کا اجل، وقت مقررہ، سب آپ اس کا بھی دیکھیے، غوث پاک اس کی تفسیر کا کر رہے۔ الذی وعدہ، وہ اجل جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، ان یشرفہم بشرف لقائہ، تو اللہ تعالی انہیں مشرف فرماتا ہے اپنی لقاء کے شرف سے، اپنی لقاء کے شرف سے اسے مشرف فرماتا ہے۔ لآتن، وہ اجل، وہ وعدہ اللہ کا، لآتن یقیناً آنے والا ہے، بلا شک و ارتیاب، یعنی پورا ہوگا۔ وَكَيْفَ لَا يُشَرِّفُهُمْ بَعْدَ مَا وَعَدَهُمْ، کیسے اللہ تعالیٰ انہیں اس شرف سے مشرف نہیں فرمائے گا جبکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ اِذْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہی اپنے بندوں کی مناجات کو سننے والا ہے اور بندوں کی حاجات کو جاننے والا ہے۔ بحاجاتہم التی ہی الفوز بشرف اللقاء، وہ حاجات جو لقاء کے شرف سے کامیابی، یعنی لقاء کے شرف سے کامیابی کے لیے جو محنت مشقتیں کیا، ان حاجات کو اللہ جانتا ہے۔ والوقوف عند سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس وقوف کے شرف سے بلندی مراد، والتدلی الی مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اگر دیکھیں تو یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غوث پاک پیش فرما رہے ہیں کہ اس خاص لقاء رب پر اگر کوئی انسان کامل مکمل اترا ہے تو وہ آپ کے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جانتے ہیں جب سورہ اذا جاء نصر اللہ یعنی سورہ نصر کا نزول ہوا، حضرت ابوبکر صدیق، آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التفسیر میں بہت رونے لگے، تو لوگوں نے کہا یہ شیخ کو کیا ہو گیا کہ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم کیا جانتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں بہت کم رہیں گے۔ یہ جملہ کہا کہ اللہ کی مدد آگئی، لوگ داخل ہوں گے وغیرہ، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے جانے والے ہیں۔ اسی میں یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دے یا آخرت کو ترجیح دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پوچھو گے نہیں کہ اس بندے نے کس کو ترجیح دیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیں، تو کہا اس بندے نے آخرت کو ترجیح دیا ہے۔ غالباً اسی حدیث کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور رونے لگے، کیونکہ عبدن کا لفظ فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے، عبدن فرمایا تھا۔
اور حضرت ابوبکر صدیق کے افضلیت کو بھی بتانا مقصود تھا، اعلمیت اور اشرفیت کو بھی بتانا مقصود تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جانتے ہو وہ بندہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ ان سے مراد خود ذات رسالت ہے۔ اب میرا آقا ہم میں بہت کم ہے، ہم میں کم رہے گا، آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت۔ تو انسان کامل، عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقاء اللہ کو ترجیح دیا۔ اسی لیے غوث پاک نے والوقوف عند سدرۃ المنتہی، چونکہ سدرۃ المنتہی تک پہنچنا، پھر مقام دنا فتد اللہ تک پہنچنا، قاب قوسین او ادنا کی شان رکھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ اس شان سے جب کوئی نبی مشرف نہیں ہوئے، جو جس شان سے معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا گیا، تو پھر اور کون بندہ ہے؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں اپنے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں حضوری کا پازیٹیو تصور نصیب فرمایا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرما۔ مولا تفسیر جیلانی نے واضح کر دیا کہ یرجو لقاء اللہ کی کامل تفسیر تیرے حبیب صاحب الاولاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولا اپنے حبیب کی اس عظیم شان کے صدق و طفیل میں ہمیں ان کا غلام صبح و شام ہمیشہ ہر جگہ ہر مقام بنائے رکھنا مولا، جب تک زندہ رکھنا مولا نبی کا غلام، اس لیے کہ آقا جہاں ہوتا ہے غلام وہیں ہوتا، ہمیں غلامی سے کبھی دور نہ کرنا مولا۔ پروردگار ہماری غلامی رسول کو سلامت رکھنا۔ آج ہم کچھ نہیں مانگیں گے مولا، بس یہی مانگیں گے۔ تفسیر جیلانی نے بس ایک ہی تصور دیا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 کے ذریعے سے، جس عظیم صفات و شان کا عامل تیرا حبیب ہے مولا، کوئی نہیں ہو سکتا مگر غلامی تو عطا کر سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں مولا دنیا میں بھی ان کا مطیع و فرما بردار رکھ، ان کے لائے ہوئے دین کی توقیر و تعظیم کا کامل اور مکمل جذبہ توفیق نصیب فرما۔ جو کمی بیشی ہو زندگی میں مولا ہمیں معاف فرما، ہماری آل اولاد کو، اہل و عیال کو صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیاں نصیب فرما۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ فلسطین اور اہل غزہ اور ملحقات غزہ کے تمام شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما۔ ان کے حق میں جتنے بھی مخلصین مومنین دعا کرنے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے رب قدیر، اے عزیز و غفار، اے رحمان و رحیم، رحم کر، مغفرت فرما، عزت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ کی سرخروئی میں جو بھی لوازمات ہے مولا پیش رب ہونے کے لیے وہ سب عطا فرما، اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ معصیت سے بچا، عمدن گناہوں کے ارتکاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری معذرت شرعیہ کو قبول فرما، ہم سے جو بھی منسوب ہے مولا ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔